مختلف قسم کے علاج ہوتے ہیں. کچھ علاج ہوتے ہیں جو پرہیز کے ذریعے ہوتے ہیں، کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں جو دوائی کے کھانے سے ہوتے ہیں، کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں جو ایکسرسائز، فزیکل ایکسرسائز سے علاج کیا جاتا ہے، اور کچھ علاج نفسیاتی اور ذہنی طور پر ہوتا ہے. تو ہم لوگ غموں کے لیے، پریشانیوں کے لیے ذکر اذکار والا علاج تو سنتے اور سناتے رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن آج ایک ایسا علاج بھی سن لیجئے جو ذہنی اور نفسیاتی طور پر ہمیں ٹھیک کر دے گا. ہمارے ہزاروں غم ہوں یا لاکھوں، تمام غموں کو وہ ختم کرنے والا ایک ذہنی اور نفسیاتی علاج سمجھ لیجئے. بڑے سے بڑے ماہر نفسیات کے پاس یہ بات پیش کیجئے، اللہ رب العزت یقیناً ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، ذہنی طور پر ہم مطمئن ہو جائیں گے. ذرا غور کیجئے، 4 باتیں ہیں، اور یہ علاج کس نے بتایا؟ یہ میری طرف سے سلیکٹڈ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق صادق، ایک صحابی ہیں، حضرت عامر بن عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں جب قرآن مجید کی 4 آیات پر غور کر لیا جائے تو بس ساری پریشانیاں ختم اور دور ہو جاتی ہیں. ان 4 آیات کو سنیے، ان کا ترجمہ سنیے اور اپنا ذہنی نفسیاتی علاج کیجئے پریشانی اور غموں کو دور کرنے کا. پہلی آیت، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں جو اسے روک سکے، اور جسے وہ روک دے تو کوئی نہیں جو دلوا سکے، اور وہی ہے اقتدار کا مالک اور حکمت کا بھی مالک. دوسری آیت، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اللہ کے سوا نہیں جو دور کر سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس سے روک سکے، یعنی اس کا فضل پہنچ کے رہے گا، اور وہی اقتدار کا مالک اور حکمت کا بھی. تیسری آیت، صحابی رسول فرماتے ہیں ہمارے ذہنی اور نفسیاتی طور پر ہمارے مسائل کے حل کے لیے، فرمایا، اللہ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. اگر کوئی مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ بعد میں آسانی بھی پیدا کر دے گا. اور چوتھی بات، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو. ہر مسلمان کو چاہیے کہ پریشانیوں اور الجھنوں میں ان آیات کو پڑھے، سمجھے، ان کے ترجمے پر، معانی پر غور و فکر کرے. ذہنی طور پر اللہ اس کو اطمینان عطا فرما دیں گے.